السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ اماراتی ریاست نے بین الاقوامی مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ شرائط تبدیل کر دیں۔ امارات میں تنخواہیں ادا نہ کرنے والی کمپنیوں کی شامت، قصوروار کمپنیوں پر انشورنس کی رقم دوگنی ہو گئی، کارکنان کو بڑی رقم ادا کرنا پڑے گی۔ امارات کے تمام ٹیچرز کے لیے لائسنس کے امتحانات جلد ہوں گے، رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا۔ اماراتی ریاست نے رمضان کے دوران اہم رعایت دے دی، 50% جرمانے معاف کر دیے۔ برادر اسلامی ملک ماہ رمضان میں پاکستانی بھائیوں کو نہ بھولا، محبتوں بھرا خاص تحفہ بھیج دیا۔ متحدہ عرب امارات میں موت کی سزا پانے والے قاتل کو مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا۔ اب صارفین کی شاپنگ کا سامان گھروں تک مفت پہنچایا جائے گا، اماراتی ریاست نے رمضان میں بڑی سہولت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ امارات کے تمام ٹیچرز کے لیے لائسنس کے امتحانات جلد ہوں گے، رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے تمام ٹیچنگ اسٹاف کے لیے لائسنس حاصل کرنا لازمی قرار دیا ہے، جس کے لیے خصوصی امتحان دینا ہوگا۔ اس شرط کا اطلاق ٹیچرز کے علاوہ پرنسپلز اور ایجوکیشن سیکٹر میں ملازمت کے لیے اپلائی کرنے والوں پر بھی ہوگا۔ اماراتی حکام نے لائسنس کے حصول کے لیے امتحانات کی رجسٹریشن شروع ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ UAE کی وزارت تعلیم MOE کے پروفیشنل لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رجسٹریشن پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اگلے سال سے ایجوکیشن سیکٹر کے تمام ملازمین کے لیے لائسنس ہونا لازمی ہوگا، اس کے بغیر انہیں ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ملازمت حاصل کرنے کے خواہش مند اس لائسنس کے بغیر اپنی خواہش میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جو لوگ کسی تعلیمی ادارے میں ٹیچر کے طور پر بھرتی ہونا چاہیں گے انہیں لائسنس حاصل کرنا ہوگا۔ اس لائسنس کے حصول کے لیے انہیں 2 ٹیسٹ پاس کرنے ہوں گے۔ پہلا ٹیسٹ پیڈالوجی ٹیچنگ کے طریقہ کار سے متعلق ہوگا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ اس شعبے میں لیا جائے گا جس میں کسی امیدوار نے اسپیشلائزیشن کر رکھی ہوگی۔ اب صارفین کی شاپنگ کا سامان گھروں تک مفت پہنچایا جائے گا، اماراتی ریاست نے رمضان میں بڑی سہولت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی ریاست عجمان کے ایک بڑے شاپنگ سینٹر نے خوشخبری دی ہے کہ ان کے صارفین کو شاپنگ کرنے پر تمام سامان کی ہوم ڈیلیوری مفت کی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے سامان ڈیلیوری کے ٹرانسپورٹ اخراجات کی بچت ہوگی۔ یہ سہولت عجمان مارکیٹس کوآپریٹو سوسائٹی کی جانب سے رمضان کے پورے مہینے کے لیے دی جا رہی ہے۔ یہ سہولت عجمان پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی APTA کے تعاون سے فراہم کی جا رہی ہے، جو صارفین کی اشیاء ان کے گھروں کی دہلیز پر پہنچائیں گی۔ اس اقدام کا مقصد کوآپریٹو سوسائٹی مارکیٹس کے صارفین کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، تاکہ ان کے باہر نکلنے سے رش نہ ہو اور انہیں ساری اشیاء گھر پر ہی مل جائیں۔ صارفین کی اشیاء کو بہترین حالت میں پہنچانے کے لیے اتھارٹی کی جانب سے روٹ گاڑیوں کا استعمال کیا جائے گا، جن میں کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات کو ممکن بنایا جائے گا۔ APTA کے ڈائریکٹر جنرل عمر بن عمیر المہیری نے کہا ہے کہ اتھارٹی کی جانب سے لوگوں کو بہترین معیار کی سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ گھروں پر سامان پہنچانے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کو بہترین ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو سامان ڈیلیور کرتے وقت کورونا SOPs کے تحت سماجی فاصلے کو ممکن بنائیں گے، تاکہ ان کی اور دیگر افراد کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اماراتی ریاست نے بین الاقوامی مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ شرائط تبدیل کر دیں۔
تفصیلات کے مطابق شارجہ کی حکومت نے بھی دیگر ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ سے متعلق ضوابط میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق اگلے کچھ روز بعد ہوگا۔ شارجہ ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم نے شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آنے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹنگ پروسیجر میں تبدیلی کر دی ہے۔ کمیٹی کے مطابق شارجہ ایئرپورٹ پر اترنے والے تمام مسافروں کے پاس کورونا کے PCR ٹیسٹ کی جو نیگیٹو رپورٹ ہوگی، اسے فلائٹ کی روانگی کے وقت جاری ہوئے 72 گھنٹے سے زائد وقت نہ گزرا ہو۔ اس سے پہلے مسافروں کے پاس PCR ٹیسٹ کی رپورٹ روانگی کے وقت 96 گھنٹے پرانی ہونے کی رعایت تھی، تاہم اب اس رپورٹ کی میعاد میں 24 گھنٹے کمی کر دی گئی ہے۔ جن افراد کو رپورٹ حاصل کیے 72 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہوں گے، انہیں شارجہ کے لیے روانہ ہونے والی پرواز میں سفر کی اجازت نہیں ملے گی۔ ایسی صورت میں انہیں دوبارہ سے PCR ٹیسٹ رپورٹ کروا کر 72 گھنٹے سے پہلے سفر کرنا ہوگا۔ اس تبدیل شدہ ضابطے کا اطلاق 5 روز بعد شروع ہو جائے گا۔ مسافروں کو شارجہ ایئرپورٹ پر بھی PCR ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں موت کی سزا پانے والے قاتل کو مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کی ایک عدالت نے 34 سالہ ایشین باشندے کی موت کی سزا کو ختم کر کے 7 سال قید کی سزا میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم مقتول کے بھتیجے کو بھی مارنا چاہتا تھا اور شراب نوشی بھی کرتا رہا ہے۔ عدالت نے ملزم کو سزا مکمل ہونے کے بعد ملک بدر کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد مقتول کے اہل خانہ نے 2 لاکھ درہم دیت لینے کے بعد ملزم کو معاف کر دیا ہے۔ پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزم نے مقتول کو کچن کے چاقو سے وار کر کے اس وقت قتل کیا جب وہ اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ ملزم نے اس کے علاوہ مقتول کے بھتیجے کو بھی مار کر شدید زخمی کیا، جس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اسے ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے ملزم پر مقدمہ چلایا گیا، جس میں مقتول کو منصوبہ بندی سے قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ برادر اسلامی ملک ماہ رمضان میں پاکستانی بھائیوں کو نہ بھولا، محبتوں بھرا خاص تحفہ بھیج دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ دوست ہے، جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد کی ہے اور اپنے برادر اسلامی ملک ہونے کا احساس دلایا ہے۔ سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے اور ماہ رمضان میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بہترین تحفہ پیش کیا ہے، جس کے تحت پاکستانی بھائیوں کو کھجوروں کی خطیر تعداد بھیجی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے ماہ رمضان میں پاکستانی بھائیوں کے لیے 150 ٹن کھجوروں کا تحفہ پیش کیا ہے، جو پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانی حکومت کو پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں کیبنٹ سیکریٹری بریگیڈیئر طاہر رشید سمیت اعلیٰ سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اس حوالے سے سعودی سفارت خانے نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی بھائیوں کے لیے کھجوروں کا تحفہ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ امارات میں تنخواہیں ادا نہ کرنے والی کمپنیوں کی شامت، قصوروار کمپنیوں پر انشورنس کی رقم دگنی ہو گئی، کارکنان کو بڑی رقم ادا کرنا پڑے گی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کارکنان کے حقوق کے تحفظ کے لیے شاندار قدم اٹھا لیا ہے۔ کمپنیوں کے مالکان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں وقت پر ادا کرنا شروع نہ کی تو نئی انشورنس پالیسی کے تحت انہیں انشورنس کی دگنی رقم ادا کرنا ہوگی۔ 2018 میں اماراتی حکومت نے کارکنان کے معاشی تحفظ کی خاطر تامین نامی انشورنس پالیسی متعارف کرائی تھی۔ اس پالیسی کے مطابق کمپنی مالک کو آپشن دیا گیا تھا کہ وہ کسی شخص کو بھرتی کرنے پر بینک گارنٹی کے طور پر 3000 درہم جمع کروائے گا یا پھر انشورنس پالیسی کے تحت فی ملازم 120 درہم کی رقم انشورنس کے تحت ادا کرے گا، جس کی مدت 2 سال کے لیے ہوگی۔ اگر یہ کمپنی مالک
مالک دیوالیہ ہو جاتا ہے یا ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کر پاتا تو متاثرہ ملازمین کو فی کس 20,000 درہم کی رقم بطور انشورنس دی جائے گی۔ یہ رقم آف سروس بینیفٹس، تعطیلات الاؤنس، اوور ٹائم الاؤنس، تنخواہوں کی عدم ادائیگی، ایئر ٹکٹ کا بندوبست نہ کرنے پر بھی متاثرہ ملازم کو دی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ ڈیوٹی پر ملازم کے زخمی ہونے کی صورت میں بھی اس رقم کی ادائیگی کی جائے گی۔ اماراتی ریاست نے رمضان کے دوران اہم رعایت دے دی، 50% جرمانے معاف کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی ریاست راس الخیمہ نے رمضان المبارک کے دوران بڑی رعایت کا اعلان کر دیا ہے۔ راس الخیمہ میں جن افراد پر ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد ہوئے ہیں وہ اب یہ جرمانے 50% رعایت کے ساتھ جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ سہولت صرف رمضان المبارک کے دوران ہوگی۔ راس الخیمہ کی پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ریاست میں عائد ہونے والے ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی سے متعلق تمام جرمانوں میں 50% رعایت دے دی گئی ہے۔ اب آدھی رقم ادا کر کے جرمانے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس رعایت کا مقصد رمضان کی مناسبت سے لوگوں کو ریلیف اور خوشی دینا ہے۔ جرمانے کی آدھی رقم معاف کروانے سے ان پر مالی بوجھ میں بڑی کمی آئے گی۔ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ماحول کو نقصان پہنچانے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جاتی ہے کیونکہ ماحولیاتی آلودگی کو روک کر صاف ستھری فضا کو ممکن بنانا اماراتی لیڈرشپ کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔ لوگ اس نوعیت کی خلاف ورزیوں سے باز رہا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔